4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ۔ جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا، منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتر گئیں، اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں۔ 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ۔ جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا، تم نے سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔ سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں۔ مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے، فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو۔ یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں
کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے ہمارے ہاں، تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں۔ اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں، یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی۔ اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی۔ تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا۔ اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا، یہاں نہیں مار سکتے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔
اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں اولیاء کاملین یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور دو چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ، اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ تین چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی، وہ سفر کر کے آ گئے۔ انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے تھے۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق،
جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے، دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، بولتے ہیں نا بعض لوگ میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی، یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا، تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے، نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دڑی میں شامل ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔